حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے ایک آیت بھی ہو تو اس کو آگے پہنچا دو، اور جس نے جان بوجھ کر کسی حدیث کو میری جانب منسوب کر دیا جبکہ وہ میں نے نہیں کہا تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جو بھی آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حضور کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ چیز اچھی ہے تو اس کو حضور سے منسوب کر کے آگے کیوں بڑھایا جائے اگر وہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ مختلف بزرگوں کے اقوال کو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے۔ ظاہر ہے علم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیانت کے ساتھ بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہو، تو اس سے ہی دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایک شخص سے تو ہمیں دین حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا یہ دین ہے، اس کو ایسے ہی جس سے چاہو حاصل نہ کر لو۔ اس کے لیے بھی ہمیں معیار دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ سوشل میڈیا کو اتنا معتبر سمجھ بیٹھے کہ وہاں جو ملے، حالانکہ وہ بھی انسانوں نے ڈالا ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہاں جو بھی ڈال دیا، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، جبکہ زیادہ تر چیزیں وہاں درست نہیں بھی ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب کر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، باطن میں اسلام نہیں ہوگا، روحوں میں اسلام نہیں ہوگا، رویوں میں اسلام نہیں ہوگا، طرز زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، معاشرت میں اسلام نہیں ہوگا، ملکی قوانین میں اسلام نہیں ہوگا، عدالتوں میں اسلام نہیں ہوگا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اللہ اکبر، اور قرآن صرف رسم کے طور پہ، رسم الخط کے طور پہ باقی رہ جائے گا۔ بڑے خوبصورت لکھے ہوئے کلمات تو ہوں گے لیکن کسی کے عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ ممبر و محراب سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تلقین غزالی نہیں رہی اور فلسفہ رومی نہیں رہا، اذان رہ گئی، انداز بلالی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اگر ہے تو وہ بھی علماء کے روپ میں ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اگر ڈھونڈنے نکلو تو فرمایا وہ بھی اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بھی علماء کے روپ میں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ پھر چھان پھٹک تو اس شعبے کی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خیر کہاں ہے، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم آگے بھی چلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں جو شریر شخص ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے قیامت کے دن سب سے شریر شخص وہ ہوگا جس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا۔ علم حاصل کہاں سے کریں؟ سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شخص سے کہ جو عادل ہے، منصف ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے تم ان سے علم حاصل کرنا جو غلو میں سے اصل حقیقت نکال کے تمہیں دیں گے۔ باطل پرست لوگوں نے دین کے اندر جو چیزوں کی ملاوٹ کی ہوئی ہے، اس ملاوٹ شدہ چیزوں کو الگ کر کے اصلی اور کھرا دین تمہیں دیں۔
وَتَاوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں کی تعویل سے تمہیں بچا کر کے اچھا علم تمہیں عطا کریں. چونکہ دین میں ملاوٹیں ہیں، تصوف والوں نے بھی بیڑا غرق کر دیا کہ انہوں نے کتنی چیزوں کو دین بنا لیا جو دین ہی نہیں ہے. آج درباروں پہ مزاروں پہ چلے جائیں تو جو ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی ہے. مختلف فرقوں والوں نے جو حال کیا. تو آپ جدھر بھی جائیں، جس بھی طبقے میں جائیں، تو پھر اس دور میں کیا علم مفقود ہو گیا ہے؟ جبکہ 2 نمبر پیر، جاہل مولوی اور متشدد مزاج لوگ، اور کیا کیا کس کس طرح کے لوگ، اور توحید کے نام سے کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی اہل بیت کا بغض پال رہا ہے، اور کیا کوئی سجدے کروا رہا ہے اپنے آپ کو. اب اس ماحول کے اندر کیا اللہ امت کو محروم رکھ دے گا کہ اس امت کے اندر کوئی نہ ہو جو کھرا دین پیش کرے؟ کہا نہیں، میری امت میں ہر دور کے اندر اللہ ایسے بندے رکھے گا. فرمایا میں اپنے ان نائبین کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا میرے وہ نائب ہر دور میں موجود رہیں گے جو ایسے ماحول کے اندر بھی اچھی طرح سے دودھ رڑک کے تمہیں مکھن نکال کے دیں گے، تمہیں اچھا دین دیں گے. ان کے پاس جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اور ان کی صحبت میں بیٹھو اور علم کا نور حاصل کرو، اور علم کے اجالوں سے اپنے من کی روشنیوں کے سامان کرو تاکہ تم محروم نہ ہو جاؤ. صاحب مدارک نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد ایک عربی، ایک دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا. آرزوؤں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا. شہر مدینہ میں پہنچتے ہی کسی نے اسے بتایا کہ حضور تو رحلت فرما گئے. تو وہ بہت زیادہ صدمے سے 2-4 ہوا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبر انور پہ آ گیا اور قبر انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے، اور اس نے دردناک اشعار کہے: اے وہ مقدس ذات جو اس سرزمین میں دفن ہے، میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں. تو وہ یہ عرض کرتا ہوا، روتا ہوا وہاں فریاد کر رہا تھا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا نہیں. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے: فنودیا من القبر انہ قد غفر لک، گنبد خضرا سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. امام عطبی نے لکھا ہے، کتاب الشامل میں بھی ہے، اور بھی لوگوں نے لکھا. تفسیر ابن کثیر مکی کی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے، اور بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں. اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے کچھ عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا، اور اتنی ضد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ ضد کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا یہ تو مستغفرا لذنبی، میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں اور اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا. تو امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو حضور کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا قم یا عطبی، اے عطبی اٹھو اور اس عربی کو، اس دیہاتی کو تلاش کرو، اور جب تمہیں مل جائے فبشرہ بالجنہ، میری جانب سے جنت کی بشارت دیتا ہو. تو وہاں جود ہے، عفاف ہے، وہاں آج بھی رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے، انوار برستے ہیں، اور جو وہاں جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے آنے والے کی فریاد سنی جاتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرضوان، ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو کوئی حضور کے روضے پہ جائے، ادب سے سلام پیش کرے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. ہمارے حناف نے کتابوں میں لکھا ہے یاکفو کما یاکف المصلی، جس طرح نمازی ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں، یوں ادب سے کھڑے ہوں اور حضور کے روضے کی طرف رخ ہو اور سلام عرض کیا جائے. تو یہ تمام کہتے ہیں وہاں جائیں اور سلام پیش کریں، ادب سے حضور سے شفاعت کی درخواست کریں، اور
کہیں کہ ہم حضور کے روزے کی زیارت کر کے آئے ہیں، لیکن امام مالک، امام دار الہجرہ، وہ فرماتے ہیں جب کوئی حضور کے روزے پہ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں، وہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا من زارا قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی میری وفات کے بعد زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زیارت کی۔ تو اس اذعان کے ساتھ کہ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میری فریاد کو سن رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت کر رہے ہیں، اور آقا کریم کرم بھی فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی ضروریات کو پورا بھی فرماتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں قاسم بنایا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، محبوب بانٹتے ہیں۔ تو وہاں ادب سے محبت سے پیش کیا گیا سلام، بہر صورت قبول ہوتا ہے، عقیدتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے ادب کے انداز میں جب وہاں حاضری دی جائے تو پھر یقیناً وہاں سے جو ہے وہ محسوسات کی دنیا میں یا روحانی دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ یہ کیفیات پاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں سے کتنے انوار بٹ رہے ہیں۔